کشن آ گئی ہے، یہ بہت پیاری ہے جو آپ نے ابھی یہ 2 پوائنٹ پڑھا ہے نا، الفاظ بدلیں گے مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ میں سے کوئی اور مائک کھولیں. سورہ مائدہ کی آیات ہیں 44 45 اور 47، ان کا ترجمہ پڑھ دیں. ہم نے ہم نے تو راہ ہاں جی. ہم نے تو راہ نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن یہودی بن جانے جانے والے. والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح زبانی اور اخبار بھی ربانی. اسی پر ربانی. فیصلہ اخبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے مدار. تھے، شاباش. کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس تم لوگوں نے بس ایک نہ روح یہود لوگوں سے نہ ڈرو. ایسے گروہ یہود تم لوگوں نے یہ تم لوگوں ڈر سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اچھا، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا اسے معاوضے لے کر پہنچا بیچنا چھوڑ دو. بیچنا چھوڑ دو. اچھا بیچنا چھوڑ دو. ہاں. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے. شاباش شاباش. اچھا یہ جو تھی نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کن کو کہہ دیا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں نا، جو کتاب کو نہ اللہ نے تورات دی، آپ نے یہیں سے ترجمہ شروع کیا ہے نا، اور اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کرنا. اب ذرا نا فوکس کریے گا، یہ یاد رکھیے گا اللہ کافر کن کو کہہ رہے ہیں. اب 45 آیت میں دیکھتے ہیں وہاں اللہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ تینوں آیتیں پڑھ لیں گے نا پھر بعد معاملہ کھل جائے گا. تو راہ میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر وہ قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. یہ جو آخری لائت ہے نا، یہ بالکل آخر میں وہی جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ کے قانون کے مطابق نافذ نہ کرے، فیصلے نہ کرے، وہ ظالم ہے. اوپر اس کو اللہ نے کافر کہہ دیا، یہاں ظالم کہہ دیا. اچھا بات دونوں آیتوں میں ایک ہی ہو رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ قرآن کا احسن الحدیث ہونا ہے. الفاظ بدل جاتے ہیں مفہوم وہی لے رہے ہیں. اچھا تیسری آیت میں بھی یہی کچھ ہے 47 میں. ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں. جی اب فاسق کس کو کہہ دیا؟ کہ جو اللہ کے قانون، یہاں پہ انجیل کی بات ہو رہی ہے، اوپر تورات ہو رہی تھی. اچھا یہ ہمارے اوپر بھی آیتیں آ رہی ہیں نا، اگر ہم بھی قرآن کو نافذ نہیں کر رہے نا، اللہ کہیں ظالم، کہیں فاسق اور کہیں کافر کہہ رہے ہیں ہم کو. یہ قرآن اتنا آپ اس کو کنیکٹ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں. یہ احسن الحدیث ہے. یہ اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا، مفہوم ایک ہی رہتا ہے. آپ پورے قرآن سے گزر جائیں، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس قرآن کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. زیر زبر نقطہ آگے پیچھے نہیں ہے. سیم اس کا مفہوم بھی کوئی نہیں بدل سکتا. جو مفہوم شروع سے چل رہا ہے اینڈ تک اللہ کے ایک سے ہی میسج ہے، ایک ہی بات ہے بھائی. تو یہ جو ہے بڑی زبردست قرآن کی صفت ہے. تو ہم نے اب لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرنا. اب یہ جو ظالم کافر فاسق ہے نا، اس کو کہیں اللہ مجرم کہہ رہا ہے، کہیں اس کو ظالین میں ڈال رہا ہے. تو ہم نے لفظوں کے پیچھے نہیں، آپ نے مفہوم جو ہے نا اسٹرانگ قرآن سے لینا ہے. تو یہ کنیکٹ کر لیں، ظالم کافر فاسق مجرم
काजिब, ये झूठ, ये सारे इसी में है। जो तकजीब कर रहे हैं कुरान की, ये सारे इसी में आ जाएंगे। नीचे चले, हमने कुरान का असूल ले लिया। अब कुरान में कोई फैलाव तो नहीं रहा ना, इतना बड़ा मौजूद तो नहीं रहा ना। अब हमें पता चल रहा है, ये कनेक्ट हो जाएंगी चीजें, और ये आपको मफहूम जो है उसके। अच्छा, एक और एप्लीकेशन आ गई, इसका तर्जुमा कोई और पढ़ दें। ये ना देखें, सूरत है अहज़ाब की, इसका तर्जुमा कोई पढ़े। अब अवैस अगर अवेलेबल है तो उनसे कहेंगे वो पढ़े। अवैस। पढ़ दें, अवैस हो या, हाँ अवैस है क्लास में, भाई बोलो। बिजी होंगे तो आयशा आप पढ़ दें, कोई और पढ़े। बिल यकीन जो मर्द और औरत मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती हम्म, फरमान और रास्तबाज, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को हम्म, कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने इनके लिए हम्म। मगफिरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। अगले पेज पे आए। आगे ना सूरत होगी तौबा, सूरत तौबा की आयत डली हुई है। ये अल्फाज, अच्छा यहाँ नहीं डली हुई, मैं आपको जुबानी याद करा देती हूँ। सूरत तौबा में आयत है ना, अलहामिदून अस्साइहून अल आबिदून। हमारी क्लास में तलहा, तलहा बेटा आप कुरान हाफिज हैं, आयत याद है आपको? और किसी को कुरान हिफ्स हो, याद हो ये आयत? लेकिन आपको सारी याद आ जाएगी जो इन्होंने तर्जुमा पढ़ा है ना। यहाँ पे लफ्ज थे मुस्लिमात, तो मोमिनीन, मोमिनात, कानितीन, कानितात। अच्छा, वहां पे आयत इस तरह चल रही है कि वो जो मैंने आपको अल्फाज करने हैं, आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल राकिऊन अल, समझ गए आप लोग? बात इस हाँ। एक ही शख्स की है, ये मुसलमान औरत या मुसलमान मर्द की बात हो रही है। उसके बहुत प्यारे प्यारे से सिफात हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बात तो एक ही बंदे की हो रही, तो हम इसमें कोई फैलाव नहीं जा रहे, हमें समझ आ रही है। तो बस यही बात थी, अल्फाज बदल रहे होते, मफहूम एक ही, आयतें भी बदल रही है ना। सूरत तौबा में और तरीके से बात हो रही है, यहाँ पे अहज़ाब में, लेकिन बात एक ही हो रही है, अल्फाज बदल जाते हैं, मफहूम नहीं बदल रहे। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझ रही हैं। तो फिर कुरान जो है अहसनुल हदीस है, इसमें कोई फैलाव नहीं है। अब हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान फहमी के असूल में हल मुकम्मल हो चुके हैं। इन पैटर्न्स पे, इन चीजों को जहन में रख के जब कुरान को पढ़ेंगे तो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ आएगा कुरान। अब ये कुरान का नाम जिक्र है, किताब है, नूर है, आप कनेक्ट कर लेंगी कि ये जो है इस तरीके से अल्फाज जो है बदल रहे होते हैं, मफहूम एक ही है। मुशरिक, काफिर, जालिम, फासिक, और जो भी मैंने कहा था तकजीब, मुजरिम, इन सबको एक ही है ये। यहाँ तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। और ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। आपने जो ये डेफिनेशंस है ना, ये अल्टरनेटिंग नेम्स थे मुस्लिम के। मोमिन हो गया, आबिद हो गया, और ये सजदा करने वाले साजिद हो गया। अच्छा, ये जो कुरान के भी अल्टरनेटिव नेम्स थे जो हमने, जिक्र है, सिरात मुस्तकीम है, हबलिल्लाह, अब ये टर्म्स है ना कुरान की, और इनकी जो इस्तेमाल है, अब आप इंशाल्लाह उसको कुरान के अंदर से ही समझ और सीख रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस पे जरा आगे चलें। बस आपकी ये कुरानी की वोकेबलरी ना आपकी इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह। कुरान की जो वोकेबलरी है, कुरान किसको मुस्लिम कह रहा है, अब आपको। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा नहीं था, मैंने खुद ही बता दिया था। जो आपने अभी एप्लीकेशन की ना सूरह माइदा की, 44, 45, 47 में काफिर, फासिक और मुजरिम अल्लाह किसको कह रहे थे? आप बताएं, आप में से कोई बता दे। वो जो अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं। शाबाश शाबाश। आपने पढ़ा ना, तौरात नाजिल की, इंजील नाजिल की, इन्होंने उसके मुताबिक फैसले ना किए। तो ये क्या था? उन्होंने उसको नाफिज नहीं किया। बिल्कुल ऐसा, जिन्होंने किताबों को छोड़ा, अल्लाह उनको जालिम, काफिर, फासिक कह रहे हैं। अच्छा, तो मुसलमान कौन है, मुझे अब कोई और बताए। मुस्लिम कौन हुआ? वो जो अल्लाह के हिकाम के ऊपर बिना सवाल उठाए क्यों किया, कैसे नाफिज। किया, उस पर अमल करे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो सिंपल सी, जिस तरह वो आयत चली है ना, अल्लाह कह रहे हैं, मैंने जिस तरह, इसी तरह समझे ना, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है ना, अल्लाह ने इसलिए किया कि इसको नाफिज करे ना। तो हम मुस्लिम वो है कि जो इसको नाफिज करे। हमने मुस्लिम की डेफिनेशन यहाँ से निकाल लेनी है, ठीक है इंशाल्लाह। इतनी जगह तो अल्लाह ने अपना इतना वाजे करके बता दिया। जो ये काम नहीं कर रहे उनको और काम अल्लाह दे रहे हैं। लेकिन जो मोमिन कौन है कि जो ये काम करेगा। नीचे आए, कुछ है इसके एंड पे? बस मेरा हमारा मुकम्मल हो रहा है।
اور آپ اس کی ایگزیکٹو سمری کوئی نکالا کریں، کوئی آپ کو فہم کے پوائنٹ جو بھی سمجھ آئے ہیں ان کو، دو چار ہی پوائنٹس تھے بھائی، اب میں ہی نہیں دہراتی رہوں گی، آپ سے پوچھوں گی. آگے چلیں. اور اگر آپ اگلا چیپٹر ریوائز کر لیں، کوئی اور پڑھے اس کو، کیا لکھا ہوا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے نا، سمرائز کر دیں اس ٹاپک کو. ریویژن کے پوائنٹ پڑھ لینا. نو آرگیومنٹ اور متشابہات، اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ہم نے اب اس ایسا ہے بحث کہ میں نہیں آپ، پڑھنا، محکمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہاں بالکل، شاباش. متشابہات کی بحث میں اگلا پوائنٹ بھی آپ پڑھیں اور بتائیں یہ کیا ہے. متشابہات علم غیب ہے، گڈ، شاباش. یعنی آگے یہ چلیں. وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم مخلوق کے پاس ہے اس کا ہاں بہت محدود علم ہے. وی ہاں، اونلی تو ایسی بلیو ان. آیات، بالکل متشابہ آیات کو ہم نے بس وہ جو آپ کہہ رہی ہیں بلیو، اس پہ ایمان ہوگا، اور اس پہ نا، اس کو معنی پہنانے، جو ہم نے آیت میں لفظ پڑھے تھے نا، اس کی تعویل بھی نہیں کرنی. اللہ کہتے ہیں جو جن کے دلوں میں کجی ہے، جو گمراہی اور فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ نے یہ چیزیں یاد کر لینی ہے انشاءاللہ، ریویژن ہوگی نا. یہ اس کا حکم آپ کو سمجھ آ گیا. اگلی پوائنٹ بھی پڑھ دو. محکمات is not equal to حکمز اور امر. محکمات has a few حکمز and اور امر. اچھا، محکمات جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیو حکم عمر، اس لیے انہوں نے اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ محکمات کی ڈیفینیشن جب ہم قرآن ہی ہمیں دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے محکمات اتاری، یعنی میں نے جہاد کی آیتیں اور جہاد کی صورتیں اتاری، اور یہ جہاد نہیں کر رہے، تو اس کو محکم ڈیفینیشن تو اصل جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں قرآن میں. اور ویسے محکمات جو ہے بالکل یہ جو احکامات ہیں اسی کے اندر آ رہے ہیں. یہ حکم جو ہے، اب ہم کتب علیکم الصیام ہی تھا، اور کتب علیکم جو بھی ہمارے اوپر احکامات آ رہے ہوتے ہیں وہ محکم آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صیغہ امر استعمال کرنے، کلو وشربو، یہ بھی ایک حکم ہے. جن لوگوں کو تھوڑی سی گرامر پتہ ہے، ایک تو حکم آپ کو کتبہ کہہ کے فرض کر دیا نا، یا فرض علیکم القرآن فرض کہہ کے، اور کچھ آپ کو اجتنبوا کہہ کے روکا گیا. یہ ٹرمینالوجی اپنی جگہ جگہ ہے، لیکن سیدھا سمپل بھی اللہ کہہ رہے ہیں وہ بدو عبادت کرو، یہ حکم ہے ہمارے لیے. کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے یعنی نخرے نہیں کرنے اب کھانے پینے میں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جو میں نے بھیجا ہے اس کو لو، کھاؤ پیو. اچھا، یہ ہمارا آخر، یہ آپ ہی مجھے بتائیں اس پکچر میں کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو. ہم نے قرآن فہمی کے اصول بھی پڑھ لیے، ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے، اب اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے قدم بائے قدم آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اپنا. انشاءاللہ ہم سمجھیں گے قرآن کو. اپنے اوپر یقین رکھیں، اور اس کے لیے بس آپ کا پہلا قدم ہی تھا جو اٹھ چکا ہے. کوئی اور بتا دیں. یہ اسمال سٹیپس میں ہوگا، بڑا گول ہے، اس کو اسمال سٹیپس میں ہم اچیو کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہم ٹھیک نا ہے. امید نہ ہوں. ہاں ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کو جو آپ نے پڑھنا ہے نا، جوش سے، خوشی سے، انتھوزیازم، جو آپ چیز کرتے ہیں نا جوش سے، ہمیں وہ انشاءاللہ اسے اچیو بندہ ضرور کرتا ہے. کوئی اور ایڈ کر دے. Slow and steady to win the race. گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، کسی اور کا پوائنٹ کوئی؟ تو ہم الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ہمارا ابھی تو 2 ہی ٹاپک ہوئے ہیں، اور ہمارا اور انشاءاللہ مقصد جو ہے ہم اس کی طرف چڑھ رہے ہیں. ابھی چڑھائی آسان ہو جائے گی، ہم مل کے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں گے. کوئی اور پوائنٹ ایڈ کریں؟ کوشش مسلسل ضروری ہے، یہ نہیں کہ 2 دن کر لیے اور پھر آرام سے بیٹھ گئے کہ بس ہو گیا. تو اپنے اٹینڈنس دیکھیں نا، آج ہم بس 12 تک گئے ہیں، 1 اب درجن لوگ ہیں. لائک رمضان ہمیں کا قرآن پہلا کے لیے روزہ بھی ہے ڈسپلن لوگوں کا. ضروری ہے. کسی بھی سیکھنے کے علم کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. شاباش، صحیح ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو کلاس کا تھوڑا ڈسپلن میں اگر کوئی کمیاں ہوں تو اس کو بھی امپروو کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے لے کے چلنا ہے، ایک دوسرے کی بھی رہنمائی کرنی ہے. اس لیے آپ لوگ سے کہتی ہوں آپ لوگ ایڈ کریں بھی، بات کوئی رہ گئی ہو تو. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اگلا لگا دیں یا پھر ہم
اچھا ٹاپک تھیم جو تھی نا، جو ہم نے ٹاپک کیا نا قرآن فہمی کے اصول، یہ اسی کو انہوں نے سمرائز کیا ہوا ہے، تھوڑا ہی سے شارٹ کر دیا بس. ایسے لوگ تفسیر ہے قرآن، اور کیا ہے جی، دوسری آیت میں بھی ترجمہ پڑھ دیں. اور اتباع کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. صحیح، اب آگے چلیں. یہ آپ نے یاد بھی کر لینی ہے چیزیں، آپ کے بیٹھ جائیں آگے. ہم نے یہ کتاب اختلاف تم پر ختم اس لیے کریں. نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو. صحیح ہے. تو جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی نا. کتاب کو پڑھنا، اور یہ تو ہمیں ایک کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، ایک ہی دین ہے. اچھا اگلا وہ یاسین الحدیث والا آیت کا ترجمہ پڑھیں. سورہ المومن کی آیت 56 ہے. اللہ نے احسن حدیث اتاری ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہوں، جس کے بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. ہوں اچھا سوری، یہ سورہ سورہ زمر زمر کی ہے. کی آیت ہے. سورہ زمر ہے، ہاں ٹھیک ہے. جی. بس ریوائز ہو گیا آپ نے. ایک اور پوائنٹ نیچے سورہ غافر کا جو ہے وہ بھی پڑھے. ہاں جو لوگ کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں. ہوں. اچھا یہ جو سورہ مومن ہے نا، اس کا ایک نام غافر بھی ہے. غافر الذنب قابل توب والی آیت ہے نا اس کی، آیت نمبر 3 میں، تو وہیں سے اس غافر بھی نام لیا ہوا ہے. اس آیت کے اندر جو یہ پوائنٹ ہے نا، اس میں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دلیل ہے نا قرآن کی آیتیں، یہ دلائل ہے، یہ دلیل ہے. تو آیت جب کوئی سنا دے نا، تو اب ہم نے آیتوں پہ جھگڑے نہیں کرنے بھائی. دوبارہ ترجمہ پڑھ لیں. جو بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں، ترجمہ پڑھیں اس کا دوبارہ. جو لوگ کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ آگے ہوگا میرا خیال. پورا ترجمہ نہیں آ رہا بیٹا، سلائیڈ اوپر کرو. نہیں ہے پھر میں کر دیتی ہوں، پیچھے کریں، میں اس کا ترجمہ پوری آیت کا کرتی ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. سلطان آیت کو، دلیل کو کہہ رہے ہیں. جو لوگ آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر دلیل کے، آتاہم فی صدورہم آتاہم ان فی صدورہم الا کبر. ان کے دلوں میں نا سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں بھرا ہوا. ان کے دلوں میں تکبر ہے. ما ہم ببالغیہ، جبکہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں. کتنا بھی بڑا بن جائیں تو کہاں تک بڑائی کر لیں گے اپنی؟ اللہ سے تو نہیں بڑھ سکتے نا. اللہ کی آیات ہیں بھائی، جھگڑے کیوں کرتے ہو ان پہ؟ تو یہ جو تم پہنچنے والے نہیں ہو، فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگو اللہ کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو کرو یہ کہ آیتوں میں جھگڑے نہ کرو. یہ اس بات پہ آیت ڈلی ہوئی ہے، اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرنی. اگر کوئی آپ کو آیت پیش کر دے تو اگر آپ غلط تھے تو آپ سرنڈر کر جائیں بھی، آیت آ گئی سامنے. اور اگر مجھے آپ بتا دیں گے تو میں نہیں بحث کروں گی. بس یہ والی بات ہے. اچھا یو آر ناٹ اے مفتی، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے. ہم مفتی نہیں ہیں، ہم کوئی فتوے نہیں دے رہے ہیں. ہم یہی لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں. نیور ڈو دس. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا کسی کو. ہم تو قرآن بس سمجھ رہے ہیں، نہ کوئی مسلک پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی فرقہ پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. یہ انہوں نے یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ہم قرآن فہمی کے اصولوں پہ ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بھی ہم نے دوزخ کے جنت کے بھی فتوے دینے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فتوے ہوتے ہیں نا، وہ بہشتی دروازے سے گزر جائیں اور آپ جنت میں. ہے نا پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے. چلیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بھائی. نیور ایور چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کون جنت میں کون دوزخ میں جا رہا ہے، اور کون کافر کون مسلمان ہے. ڈو یور اون ورک اونلی. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم صرف قرآن پڑھا رہے ہیں. ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے قرآن فہمی کے اصول تھے.